ارشاد بھٹی صاحب نے وہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ سیاہ لباس کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ فرعونیوں کا لباس ہے، کیا سفید لباس پہننے سے آپ کے ثواب میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہوگا اور سیاہ لباس پہننے سے آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا؟ نہیں، آپ کہتے ہیں ہم اپنی زبان خاموش کر دیں، چپ ہو جائیں، جناب ان موضوعات پہ بات نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ملا یازر الفقیہ جی، یہ آپ کی بڑی کتاب ہے، اس میں کالے کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ نہیں، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ جی ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے پردے کو کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ کالے لباس کے بارے میں سیاہ لباس پہننے کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو یہ پہننا جائز ہے، لیکن چونکہ یہ ایک خاص فرقے کی نشانی بن گئی ہے اور مخصوص دنوں کے اندر وہ خاص لوگ وہ پہنتے ہیں، تو اس لیے اپنے لوگوں کو منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس گروہ کی نشانی ہے، باطل گروہ کی ہے، لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ لباس پہننا تو جائز ہے، لیکن چونکہ یہ بدعتیوں کی نشانی ہے اور ومن تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، حدیث میں باطل اور گمراہ لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ وہ فلاں فلاں کی مشابہت میں آئیں اور ان پر یہ حدیث فٹ ہو جائے، اس لیے ہم اسے ناجائز کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ فلاں مخصوص فرقے کی کتابوں کے اندر اسے فرعونیوں کا لباس بیان کیا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو بات کی جاتی ہے ہمارے ہاں درار ڈالنے کے لیے کہ آپ فلاں کلر کا لباس نہیں پہن سکتے، یہ جائز نہیں ہے، آیا یہ بات قرآن اور سنت سے موافق ہے یا یہ ان کے فرقوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک فتویٰ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتویٰ بنوری ٹاؤن کا ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ یہ سیاہ لباس پہننا کیسے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فی نفسی کالا لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ کسی خاص رسم یا عقیدہ یا سوگ کی بنیاد پر نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مختلف اوقات میں کالا امامہ اور چادر پہننا ثابت ہے۔ البتہ آج کے دور میں مکمل کالا لباس بعض اہل باطل کا شعار بن چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ پورے کالے لباس سے جہاں تک ہو سکے احتیاط رکھیں، خصوصاً جن دنوں میں وہ کالے لباس کا اہتمام کرتے ہیں، ان دنوں میں تو بالکلیہ اجتناب کریں، کیونکہ اہل باطل کے شعار سے بچنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اس فتوے کے اندر انہوں نے کوئی قرآن مجید کی آیت پیش نہیں کی، بلکہ صرف یہ اس روایت کو پیش کر کے انہوں نے اسے فٹ کر دیا ہے کہ آپ سیاہ لباس نہیں پہن سکتے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو ایک روایت کے الفاظ ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، اس روایت کو کتنا مس یوز کیا گیا ہے مخالف فرقے کے اوپر۔ مثلاً بہت ساری عبادات سے دور بھی کیا گیا ہے، اور بہت ساری جو ہماری اس امت کی اجتماعی ترقی کی چیزیں تھیں ان سے بھی ایک زمانے میں انگریز نفرت کے اندر مسلمانوں کو دور کیا جاتا ہے۔ مثلاً پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہیے، کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ ایک زمانے میں اس پہ باقاعدہ فتویٰ دیا جاتا تھا۔ ہاں، ہمارا مذہبی طبقہ کہتا تھا نہیں پینٹ شرٹ نہیں پہن سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کفار، نصارہ اور انگریزوں کی مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے یہ نہیں پہن سکتے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، انگریزی نہیں بولنی چاہیے، نہیں سیکھنی چاہیے۔ آج ماشاءاللہ ان مذہبی لوگوں کے خود اپنی انگلش میڈیم کے برانچز، اسکولز ہیں جس میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی ایک سوچ رہی ہے، اس روایت کو یہ جگہ جگہ پر فٹ کرتے رہے، اور بعد میں زمانے کے ساتھ اس میں تجدد آیا، انہوں نے اپنے فتووں سے رجوع کیا، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ اس فتوے سے بھی یہ رجوع ضرور کریں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک زمانے میں یہ کہتے تھے کہ تصویر بنانا حرام ہے، آج ماشاءاللہ ہر مولوی صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، ہر مولوی صاحب فیس بک کے اوپر پڑا ہوا ہے، ہر مولوی صاحب جو ہے وہ جو خود ان کے اکابر منع کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آپ گوگل بھی کریں گے تو آپ مولانا رشید احمد لدھیانوی صاحب جو تھے، جو ضرب مومن کے بانی تھے، جو الرشید ٹرسٹ کے، ان کی کوئی تصویر آپ کو نہیں ملے گی سوائے ایک کہ اگر کسی نے غلطی سے ڈال دی ہو، وہ تصویر کو حرام سمجھتے ہیں۔ آج بھی ان کا یہی فتویٰ ہے، لیکن ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے چینلز بنائے ہوئے ہیں،
یوٹیوب پر اور پورے چینل ان کے موجود ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے یہ اس روایت کو استعمال کرتا رہا ہے. کہنے کا اصل مقصد یہ ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ سیاہ لباس کے اوپر انہوں نے یہ روایت فٹ کر دی. کیا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ، یعنی کیا دیانت کا تقاضا یہ نہیں بنتا کہ آپ اس کے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کریں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ ان میں سے ہے. 12 ربیع الاول میں ہمارے صوفی حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت میں خوشی مناتے ہیں. ہم نہیں منائیں گے کیونکہ ہم بھی مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، استغفر اللہ. 10 محرم الحرام کو سوگ مناتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، غم کیا جاتا ہے اور اس غم کی وجہ سے سیاہ لباس پہن لیتے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیا یہ چیز حرام ہے؟ کیا یہ تشبہ بقوم ہے؟ کیا اس سے یہ جہنمیوں کا لباس ہو جائے گا؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں ہم دوسروں کے اوپر روایتیں فٹ کرتے ہیں اور مسلمان کو مسلمان سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو دوستو، یہاں پر ایک بات اور بھی کی جاتی ہے کہ یہ فرعونیوں کا لباس ہے اور کچھ شیعہ کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں. اس پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک اصول میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، لیکن یہ میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے میں اس گفتگو کو ذرا مکمل کر لوں کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. مثلا محرم کے دن آئیں گے، آپ کو کہیں گے کہ سبیل نہیں لگانا چاہیے، آپ کو کہیں گے سیاہ لباس نہیں پہننا چاہیے، آپ کو کہیں گے کہ غم نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کہیں گے کہ جناب وہ ان دنوں میں آپ نوحے نہیں سن سکتے، ان دنوں میں آپ وغیرہ وغیرہ، آپ غم نہیں. مطلب بعض ناصبی تو ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ان دنوں میں آپ خوشیاں منائیں، نکاح کریں، شادیاں کریں. بہت یعنی اچھا، شادی کرنا فی نفسی حرام نہیں ہے، لیکن اس کو ان دنوں میں کرنا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس میں خوش ہونا اور اس غم کی طرف بالکل نہ آنا، تو یہ بلا شک و شبہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس کے دل کے اندر محمد اور آل محمد کی محبت نہیں ہے بلکہ بغض بھرا ہوا ہے. یہ اس بات کی نشانی، اور خاص طور پر ہمارے اس پورے علاقے کے اندر. اچھا، اب دوستو یہ جو روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے 4031، بلا شک و شبہ یہ روایت درست ہے. بعض لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے، محدثین نے، کہ یہ اس کی سند ضعیف ہے اور ضعف کی جانب جو اقوال ہیں وہ زیادہ غالب ہیں. لیکن اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں تو کیا یہ بات یہاں پہ فٹ آئے گی کہ جس میں آپ یہ کہیں کہ جناب آپ لباس نہیں پہن سکتے، آپ اس کلر کا نہیں؟ اس کا ایک الگ مفہوم ہے. مثلا آج کے زمانے میں آپ یہ بات لے لیں کہ جیسے ایک وہ قوم ہو کہ جس کے بارے میں سب جانتی ہے کہ یہ قوم مسلمانوں پہ ظلم کرنے والی ہے، لیکن اسی وقت میں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلا ایپل موبائل جو ہے یہ آپ کے پاس دیکھا گیا، او اچھا آپ نے چونکہ یہ موبائل اس کمپنی کا ہے، اس ملک کا ہے، تو لہٰذا آپ بھی چونکہ ان کو سپورٹ کرنے والے نہیں. باقاعدہ طور پر آپ مثلا کوئی اس قوم کا جھنڈا لے لیں، ان کے ساتھ کہے کہ بھائی نہیں، میں اس مظلوم قوم کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس ظالم کے ساتھ ہوں. تو یہ ہے سپورٹ کرنا، یہ ہے مشابہت اختیار کرنا. ایسی مشابہتیں تو مسلمان اختیار کیے رکھتے ہیں، لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس میں کوئی ان کو قربانی نہیں دینی پڑتی، وہاں پر جا کر مسلمانوں کو دوسروں سے اور خاص طور پر مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کے بارے میں وہ زبان پہ خاموش ہوتے ہیں اور چپ ہوتے ہیں. لباس کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید ہمارے لیے رہنما ہے، نور ہے، اس سے ہدایت لینی ہے. قرآن مجید نے لباس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے. سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 26 اور 27. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. اے بنی آدم، بے شک ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے کا کام دیتا ہے، اور وریشن اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. لیکن تقوی کا جو لباس ہے، وہ باطن کا جو لباس، وہ اس سے بہتر ہے. ظاہر کا لباس بلا شک و شبہ آپ کی شرمگاہ کو چھپاتا ہے، لیکن اختیار یہ کرو کہ یہ نہیں کہ ساری کوششیں کہ جناب ظاہر ہی خوبصورت ہو، اپنے باطن پر بھی توجہ دینا. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے شاید کہ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اگلی آیت یہ ہے کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان کہیں فتنے میں نہ ڈال لے کہ جس طرح اس نے تمہارے آبا کو اس نے
جنت سے نکالا تھا۔ اب یہ آیت دیکھیں، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کے بارے میں بالکل مکمل طور پر واضح لفظوں میں بتایا کہ لباس اللہ نے اتارا ہے جس سے شرمگاہ چھپ جائے۔ یہ نہیں بتایا کہ نہیں اس میں سیاہ پہن سکتے ہو، نہیں پہن سکتے، سفید پہن سکتے ہو، نہیں پہن سکتے، کچھ نہیں، کسی بھی کلر کا لباس ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے تمہاری شرمگاہ چھپنی چاہیے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ لباس کا مقصد اپنے بدن کو ڈھانکنا تھا۔ ان مولویوں نے کس میں بنا دیا؟ فرقہ واریت کے اوپر اس باتوں کا موضوع بنا دیا۔ زیر بحث کیا لے آئے کہ اچھا یہ تو فلاں فرقے کے ساتھ خاص ہے، فلاں فرقے کا لباس ہے، ہم یہ پہنیں گے، ہم یہ نہیں پہنیں گے۔ یعنی کیا سفید لباس پہننے سے آپ کے ثواب میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہوگا اور سیاہ لباس پہننے سے آپ کے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہوگا؟ نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں تدبر نہیں کیا جاتا۔ ہمیں کس جانب لے کر آ گئے ان بحثوں کے اندر، اور پھر کہتے ہیں کہ مسلمان مفتی صاحب آپ کن موضوعات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، امت مسلمہ تو کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے جبکہ دنیا چاند پہ پہنچی۔ ارے بھائی، تو دنیا کو چاند پہ پہنچنے سے میں نے روکا ہے؟ کیا مسلمان آپس میں ان مسائل کی وجہ سے آج تک دور نہیں ہیں؟ کیا اس پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کہتے ہیں ہم اپنی زبان خاموش کر دیں، چپ ہو جائیں، جناب ان موضوعات پہ بات نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ کیا یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جس سے مسلمانوں کے دل آپس میں جدا ہے؟ کیا یہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ لباس کے اوپر مسلمانوں کو نہیں لڑایا گیا؟ کیا یہاں پر لوگوں کو کلرز کے اوپر نہیں لڑایا جاتا؟ جناب وہ فلاں کے کلر یہ ہیں، فلاں کا کلر یہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ ساری وہ چیزیں جس پر ہمارے ہاں فتوے دیے گئے ہیں۔ پھر صحیح روایت ہے، جس طرح میں نے فتویٰ آپ کے سامنے رکھا بنوری ٹاؤن کا، خود ہمارے ہاں لوگ بھی مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ لباس پہنا، آپ نے سرخ لباس کا بھی آتا ہے، آپ کو ہدیہ کیا گیا، گفٹ کیا گیا، آپ امامہ، سیاہ امامہ آپ نے پہنا ہے، سیاہ چادر تھی آپ کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہنا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ہم لوگوں کو منع کریں؟ کون ہوتے ہیں؟ کیا کسی مفتی کی، مولوی کی یہ مجال اور اوقات ہے کہ وہ امت مسلمہ کو ڈیوائیڈ اور تقسیم کرنے کے لیے اس طرح فرقہ وارانہ گفتگو کرے؟ اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ جناب شیعہ کتابوں سے حوالے دیتے ہیں کہ کچھ روایات پیش کی جاتی ہیں اور اس پر زیادہ شیعہ علماء ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرے سامنے یہ ساری روایات ہیں شیخ صدوق کے حوالے سے اور دیگر روایات، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کو یہ بیان کرنا کوئی اتنا زیادہ فائدہ مند بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی ارشاد بھٹی صاحب نے، وہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ، ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ سیاہ لباس کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ فرعونیوں کا لباس ہے، ان کی کتاب میں، شیعہ کتابوں میں۔ تو اس کا جواب جو انہوں نے دیا تھا وہ بالکل درست ہے کہ یہ روایت، اس طرح روایتیں موجود ہیں اور بنو عباس کا لباس تھا، یعنی کہ آپ ایام اعزاء کے علاوہ اور دنوں میں آپ اسے نہ پہنا کریں اور یہ اس طرح وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ کہ خود یہ روایتیں بھی قرآن سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ روایتیں، یہ ضعیف روایتیں ہیں، یہ کوئی صحیح روایتیں نہیں۔ اگر ہم اصول پہ بحث کریں، اصولی باتوں کے اوپر، تو اگر یہ شیعہ کتاب میں روایت ہو، یہ سنی کتاب میں ہو، قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے، اسے آپ رد کر دیں۔ قرآن نے کسی جگہ نہیں منع کیا کسی لباس کے پہننے سے، جناب پینٹ شرٹ نہیں پہننا، یہ انگریزوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اور جناب یہ تم یہ لباس نہیں پہننا، آپ سفید لباس پہننا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کا جس طرح کلچر ہے لباس میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ لباس میں مذہب اور فرقہ نہیں دیکھا جاتا، لباس میں کلچر دیکھا جاتا ہے۔ مثلا آپ امریکن سوسائٹی کے اندر ہیں تو وہاں پر آپ زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ انہی کی طرح لباس پہنیں۔ وہاں پر آپ قمیص شلوار زبردستی میں قمیص شلوار پہنوں گا، ہاں کوئی ایونٹ آپ کا ہو رہا ہے تو آپ ضرور پہن لیں۔ آپ کسی اور جگہ پر ہیں، آپ عرب ممالک کے اندر ہیں تو وہاں پر، اسی طرح پاکستانی جگہ پر ہیں تو آپ یہاں پر اب یہاں تو ہمارے یہاں مشترکہ بات ہے، بعض علاقے ایسے ہیں کہ جس میں اگر آپ پینٹ شرٹ پہنیں گے تو عیب سمجھا جاتا ہے، تو آپ نہ پہنیں وہاں پر، ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے اصل چیز۔ اس طرح جب پیش کیا جائے گا دین کو تو مجھے بتائیں کیا نفرتیں ہوں گی؟ کیا مطلب ایک سنی اگر وہ سیاہ لباس پہن لیتا ہے، اس کی سنیت کہاں سے خطرے میں پڑ گئی؟ اس کا ایمان، دین کیسے خطرے میں پڑ جاتا ہے میرے بھائی؟ یہ چیز جو ہے، جو سمجھنے والی بات ہے، اگر مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارے اندر موجود یہ تفرقہ، فرقہ واریت، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔